اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائشہ فان اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں urdupoint.com پر۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور اور معروف برطانیہ کی گائنیکالوجسٹ یعنی کہ ماہر امراض نسواں موجود ہیں اور یہ ساتھ ہی برطانیہ کی ڈاکٹروں کی تنظیم ایپس UK کی چیئرپرسن بھی ہے۔ ڈاکٹر امبر طاہر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا urdupoint.com کو، اور کچھ ہمارے سوالات ہیں اور ایسے کافی کنسرنز ہیں جو ہماری عوام، جو کہ پاکستانی عوام بہت ہی گائنی کے ریلیٹڈ ایشوز یہاں پہ بہت پیک پہ ہوتے ہیں۔ ہماری بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو آج کل کے جدید زمانے میں سی سیکشن کو آپٹ کرتی ہیں، نارمل ڈیلیوری سے گھبراتی ہیں، ایپیڈیورل کی طرف آتی ہیں، یا بس کہتی ہیں آرام سے سب ہو جائے، سی سیکشن ہو جائے۔ ایک یہ ٹرینڈ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا یہ جدید ہماری جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یہ سب اس کی وجہ سے اس ٹرینڈ کا آپ اس کا آگے فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہماری جو عوام ہے یہ ٹرینڈ اچھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گی کہ جدید ٹیکنالوجی اس کو نہیں آپ کہہ سکتے، اس کو لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بیکاز برطانیہ میں بھی جہاں پرائیویٹ اور NHS کا اس طرح کا کوئی آبسٹیٹکس میں ہم پرائیویٹ نہیں کرتے ہیں، تو ساری گورنمنٹ میں ہوتی ہے ڈیلیوریز۔ وہاں اب ریسنٹلی شروع ہوا یہ ٹرینڈ کے پیشنٹس آ جاتی ہیں فار مٹرنل چوائس پہ سیزیرین سیکشن، اور ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم ٹوکوفوبیا، جس میں وہ ڈرتی ہیں لیبر سے۔ تو اس میں پیشنٹ کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیشنٹ کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ، پروز اینڈ کونز ان کو بتانے کہ نارمل ڈیلیوری، نارمل از نارمل، نارمل از آلویز دا بیسٹ۔ سیزیرین سیکشن کی جب ضرورت ہو تو سیزیرین سیکشن از امپورٹنٹ، کیونکہ بیسک ہماری کیا اپروچ ہوتی ہے ایز این آبسٹیشن، سیف مدر اینڈ سیف بیبی۔ تو ہمیں ماں اور بچہ دونوں کی صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور نارمل ڈیلیوری کا تو کوئی ریپلیسمنٹ ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایسے بھی تو کافی پیشنٹس، ابھی میں پاکستان کی فی الحال ابھی بات کر رہی ہوں، ایسے بہت سے پیشنٹس ایسے آتے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر نے اینڈ ٹائم پہ بتایا، نارمل سب چلتے ہوئے کہ نارمل کا ہی سب نے بتایا، لیکن اینڈ ٹائم پہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں کہا کہ آپ کا سی سیکشن ہوگا، آپ کو کوئی ایشوز ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کافی پیشنٹس مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی سیکشن کی طرف لایا گیا۔ کیا یہ کچھ پرسنل انٹرسٹ ڈاکٹرس کے، فیمیل ڈاکٹرس کے، گائنیکالوجسٹ کے، کیا اس کی طرف اشارہ تو نہیں ہے یہ؟ ڈیفیکلٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ، کیونکہ کلینکل ریزنز ہو سکتے ہیں جس میں جو کہ پریگنینسی صحیح جا رہی ہو اور اینڈ میں ایک ریزن بن جائے کہ سیزیرین سیکشن کرنا پڑے، یا جو ہے وہ کلینکل ریزن ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز اپنے فیس کے لیے تو وہ کیونکہ پاکستان میں ایکسپوجر اتنا میں نے بالکل کام نہیں کیا آبسٹیٹکس میں، تو اور جہاں میں کام کر رہی ہوں وہاں ہم کرتے ہیں NHS میں، تو ہماری جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ ٹوٹلی نان بائزڈ ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن کلینکل سینیریوز ایسے ہو سکتے ہیں کہ پریگنینسی صحیح جا رہی ہو اور اینڈ میں ایک ریزن بن جائے کہ آپ کو پھر سیکشن ہی کرنا پڑے، جس طرح اگر بیبی بریچ ہو۔ ایگزیکٹلی، اینڈ تھوڑا سا آخری ٹائم پہ آپ کی کارڈ اراؤنڈ نیک آتی ہے، بریڈیکارڈیا ہو رہا ہو، ہارٹ ریٹ کے کارڈ اراؤنڈ دا نیک ریزن اتنا نہیں ہے اوتھینٹک۔ ہاں، بریڈیکارڈیا، فیٹل بریڈیکارڈیا، تو وہ اگر کوئی پیشنٹ مانیٹرنگ کے لیے آئی ہے اور مانیٹرنگ کے دوران وہ لیبر میں بھی نہیں ہے اور بریڈیکارڈیا ہو تو پھر آبویسلی سیکشن کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کچھ کلینکل ریزنز ہوتے ہیں لیکن ناٹ آلویز۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو اگر کوئی لگے ڈاکٹر کہتے ہیں اینڈ پہ بہت ضروری کہ وہ کاؤنسلنگ لازمی کرے، کیونکہ آئی تھنک یہ لیک آف نالج ہے کہ وہ آ کے میں کہتے ہیں ہمارا پتہ نہیں کیوں کر دیا، تھوڑی کمیونیکیشن گیپ ہے۔ نہیں، کمیونیکیشن گیپ کافی زیادہ ہے۔ وہی میری کوشش ہے رائل کالج کے ایفیلیشن کی کوآپریشن کے ساتھ کہ ان کے انفارمیشن لیفلیٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں ہم یہاں پریکٹس انٹروڈیوس کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کو انفارمیشن لیفلیٹس ہیں، ان کی انفارمیشن کو، ان کی نالج کو امپروو کریں۔ اور اس میں ایجوکیٹڈ لیڈیز بھی، بہت ساری ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، دے آپٹ فار سیزیرین سیکشن ناٹ نوئنگ کہ ایک میجر سرجری ہے، اس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں، اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہیں۔ کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں سی سیکشن؟ تو سیزیرین سیکشن از اے سرجری آپریشن، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نارمل ڈیلیوری سے۔ اور فار مٹرنل چوائس آئی فیل کہ آپ کو فلی کاؤنسل پیشنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں پیشنٹ کا رسک ہے باؤل انجری، بلیڈر انجری،
یوریٹرک انجری, بلیڈنگ, اس کے علاوہ اس کے افیکٹس فیوچر obstetric ہسٹری جو ان کی ہوگی فیوچر پریگنینسیز کے اوپر ہوگا کہ اسکار ہو جائے گا. پاکستان میں اسکار کی کیئر کرنے کی ایگزیکٹلی تو جو سب کے بس کی بات فرینکلی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں وہ اسکار کھلا ہوا کے ساتھ پس نکل رہی, ایسے پیشنٹس جب آپ کے پاس رپورٹ بیک ہوتے ہیں اور پھر ان کا کلچر کرایا جائے تو اندر کیا کیا بیکٹیریاز اندر آ چکے ہوتے ہیں. سو یا that's a very important factor. تو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ خاص طور پہ جو ہائی BMI کی لیڈیز ہیں ان کے لیے وونڈ انفیکشن از اندر تھنگ, پھر تھرومبوسس کا رسک, اینستھیزیا کا رسک, اس کے علاوہ سیزیرین سیکشن سے ریکوری کا ٹائم لانگ ہوتا ہے تو اس میں بیبی کے ساتھ بانڈنگ, بریسٹ فیڈنگ کو افیکٹ ہوتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ. اس کے علاوہ جو رسک آف پلیسنٹا ایکریٹا پرکریٹا انکریٹا کا رسک بڑھ جاتا ہے پریویس سیکشن کے ساتھ, تو مٹرنل موربیڈیٹی مورٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پیشنٹ کو فلی کاؤنسل کرنی چاہیے. اگر میڈیکل ریزن ہے سیزیرین سیکشن کا تو پھر تو ایگزیکٹلی, اور پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے, ڈاکٹرس کو پیشنٹ کو اپنے ساتھ کاؤنسلنگ لازم. یہاں پہ پاکستان میں ایک ایشو ہے, یہ میں نے بھی پرسنل لیول پہ نوٹ کیا ہے, اور یہ جو ہمارے عوام میں جو یوزلی ایشوز آتے ہیں وہ ایک کاؤنسلنگ ہے. ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان کی کاؤنسلنگ وہ اچھی یہاں پہ نہیں ہے. اس کے اوپر صرف ڈاکٹر کا کام نہیں کہ وہ بتائے, آپ بھی پوچھیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ دوائی کیوں دی گئی ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. یو شوڈ نو اباؤٹ یور سیلف. اس کے علاوہ جو ہمارے تمام ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں آپ پوچھیں, آپ ان باکس کر سکتے ہیں, آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ کو ضرور جواب دیے جائیں گے انٹرویو کے بعد. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ باہر برطانیہ میں کیا پریکٹس, آپ کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں یہاں کی آپس میں اور باہر کی آپس میں, کیا ڈفرینس ہے یہاں پہ جیسے آپ وزٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ میں ساتھ پہلے بتاتے چلوں ڈاکٹر صاحب ہماری ایپس UK ہماری برطانیہ کی ایک بہت اچھی تنظیم ہے, ان کی چیئر پرسن ہے, اس کے پریزیڈنٹ صدر شکیل پوری صاحب ہیں, اور اس کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ ہیں. ایک بہت اچھی تنظیم ہے, بہت کام کر رہی ہے. پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے جو UK میں ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ندیم تہانوی ایک بہت اچھے اور ریناؤنڈ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں UK کے. انہوں نے پاکستان میں مجھے اور ڈاکٹر عفان کیسر کو ریکمینڈ کیا ہے ان کے ایمبیسڈر کے طور پہ. تھینک یو سو مچ. اور جو ہمارے کام ایپس UK کی کر رہی ہے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں, اور پھر ہم آ کے کمپیریزن کی طرف آئیں گے. ایپس بیسیکلی اسٹینڈس فار ایسوسیشن آف فزیشینز اینڈ سرجنز آف پاکستان. تو یہ آرگنائزیشن اسٹارٹ ہوئی تھی 2004 میں, ڈاکٹر عبدالحفیظ نے اسٹارٹ کی تھی, اور اس نے اوور لائک 14-15 ایئرز ہو گئے, بہت کام کیا ہے. ہم لوگ ڈاکٹرس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ٹیچنگ ٹریننگ سے لے کے ان کو UK میں اگر وہ جابز لینا چاہیں, ڈاکٹرز ان ڈیفیکلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر GMC سے کسی کو ڈیفیکلٹی ہو, اس میں A لیول GCSE کے جو اسٹوڈنٹس وہاں جو O لیول A لیولز یہاں کہتے ہیں میڈیسن میں لینا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم ان کے کورسز کرتے ہیں, ریفریشر کورسز کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, اس میں ہیلپ کرتے ہیں. یہاں آ کے ہم لوگ چیریٹی کلینکس کرتے ہیں ڈفرینٹ اسپیشیلٹی کے کنسرن. اباؤٹ اوور 5000 پلس ممبرز ہیں ہمارے ڈاکٹر, تو ماشاء اللہ سے, اور ڈفرینٹ سب اسپیشیلٹی ڈفرینٹ اسپیشیلٹیز کے کنسلٹنٹس ہیں. یہاں ہم لوگوں کے 2 موبائل یونٹس ابھی رن کر رہے ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے رورل ایریاز میں فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیزرونگ پیشنٹس کو. ایریاز میں دیٹ از ویری گڈ, اینڈ دیٹ از اے نیڈ آف ٹائم کہ باہر کا اسکل آ کے پاکستان میں اپلائی کیا جائے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹرس کو آج کل فیسیلیٹیشن باہر جانے میں بہت ایشوز آتے ہیں, کافی کنسرنز ہوتے ہیں, کافی کویشچنز ہوتے ہیں جو ان کے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوتے, اور اگر آپ کو کوئی اچھا گائڈ کرنے والا مل جائے تو واقعی دیٹ از آسم فار یو. ڈاکٹر صاحبہ باہر کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ باہر آپ جیسا بتا رہی تھی کہ ہم لوگ وہاں پہ پیشنٹ کو اوبیسلی نارمل کی طرف ہی آپٹ کرواتے ہیں, باہر کیا ٹرینڈ ہے؟ باہر یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے باہر کمپیریزن اس لیے کہ یہاں پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ اسپیشلی, تو اوبیسلی یہاں اس سے کوالٹی آف کیئر کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہاں جو ہے ہم ود ان سیفٹی لمٹس کرتے ہیں پریکٹس. اگر میرے یونٹ میں اگر مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بیڈس کم ہیں, پیشنٹ فردر مور ایمرجنسیز آ گئی, تو ہمیں ان کو ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ, کیونکہ ہم لوگ بیلنس رکھتے ہیں پیشنٹ ورسز اسٹاف نمبر. اور دوسرا امپورٹنٹ ڈفرینس جو مجھے فیل ہوا ہے وہ پیشنٹ اگین نالج اینڈ کاؤنسلنگ ہے. وہاں پیشنٹس بڑے ان کو بہت دے آر ویری کین ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم ان کو کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, تو وہ ہر چیز کی کاؤنسلنگ وہ خود چاہتے ہیں. اگر آپ ان کو ایکسپلین نہ کرو دے ڈونٹ لائک اٹ. تو آپ کی کنسلٹیشن جو میری کنسلٹیشن ہوتی ہے اس میں
काफ़ी आधा टाइम मेरा होता है उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मैं ये तुम्हें ऑफर कर रही हूँ तो क्यों ऑफर कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही आई विश कि ये ट्रेंड यहाँ हो जाए और पेशेंट्स को में कोई इंटरेस्ट डेवलप हो कि अगर कोई डॉक्टर आपका स्कैन कर रहा है तो क्यों स्कैन कर रहा है, अगर आपको उसने ब्लड टेस्ट लिख के दिया तो क्यों ब्लड टेस्ट लिख के दिया है। तो आई थिंक अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि क्वेश्चन करें डॉक्टर से। अगर आपको डॉक्टर काउंसिल नहीं भी करा तो आप क्वेश्चन करें कि इसकी क्या जरूरत है। दिस इज योर ओन राइट, आपका अपना हक है, आप पूछें। मेरे पास इतने ऐसे पेशेंट्स आके ना मुझे आके प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे होते हैं, ये क्या लिखा है, एंड आई आस्क देम व्हाई डोंट यू नो, आपको क्यों नहीं पता इसमें दवाई लिखी है। अच्छा मैं कहती हूँ अच्छा दिन में कितनी दफ़ा खानी है, उनको वो भी नहीं पता होती। तो ये एग्जैक्टली ना मुझे ये समझ नहीं आती कि आप कैसे वो चीज़ ले सकते हैं जिसका आपको पता ही नहीं कि आप ले क्या रहे हैं। डॉक्टर साहिबा ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके ख़त्म की जाएगी। कुछ डॉक्टरों की अपनी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ मरीज़ों को और जो हमारी आम आवाम है उनकी अवेयरनेस है। ये वीडियो और ये इंटरव्यू इन सब के मकसद ये हैं ताकि हम आम आवाम में अवेयरनेस फैला सके, उनको बता सके उनका हक क्या है। डॉक्टर आपके लिए बैठा है, वो आपको हर चीज़ वो बताएगा जो आप पूछेंगे। थोड़ा इखलाक का ख्याल आप रखें, डॉक्टर भी रखेगा। ये चीज़ें साथ साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर, आपका पाकिस्तान का विज़िट में आपने जो जो चीज़ें की, आपने जो जो विज़िट्स किए, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई, आप थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। आपने पाकिस्तान का विजिट था आपका, व्हाट एप्स यूके की आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फाइनल मैसेज फॉर ऑल। अभी तो विजिट स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टेड विद टीचिंग, जिना में की थी टीचिंग, और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ट्रेनिंग सेशंस, और कुछ मैं स्किल्स ड्रिल्स करना चाह रही हूँ ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज की, जस्ट टू अपडेट नॉट ओनली डॉक्टर्स, LHVs के साथ भी, और नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर के उनको थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी ओरिएंटेशन कि एग्जामिनेशन क्या करना है, किस वक्त करना है, तो बेसिक्स दैट इज़ ऑसम, दैट इज़ ग्रेट। और हमारी आवाम जो हमारे हेल्थ सेक्टर में जो हमारे सारे लोग हैं उन सबको इस चीज़ में तमाम LHVs होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं, उन सबको साथ लेके चलना, क्योंकि वो ही हैं जो पेरिफ्री में इस वक्त हैं। वो फर्स्ट इनकाउंटर होता है पेशेंट का। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा, तकरीबन 70% हमारा रूरल एरिया ही है। इधर प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, इनको डॉक्टर्स के साथ इन टच रखना ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव हैं, वो इनके लिए कर रही हैं काम, इनको ट्रेनिंग सेशन देती हैं, ईयरली इनके रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। दैट्स ग्रेट, और आई होप पाकिस्तान को हम सब मिलके एक अच्छे हेल्थ केयर की तरफ लेके चलें। काफ़ी फ्लॉज हैं। सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का क्या ट्रेंड है? सो सी सेक्शन, एक सिजेरियन सेक्शन के बाद हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, VBAC, विच इज़ वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ये ट्रेंड ये हो जाता है राइट? बिल्कुल, एक सेक्शन के बाद, और ख़ासतौर पे सेक्शन अगर ब्रीच के लिए हुआ हो या नॉन रिकरेंट कॉज के लिए हुआ तो बिल्कुल ऑफर करनी चाहिए वेजाइनल डिलीवरी। उसमें क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, हॉस्पिटल में होनी चाहिए। कितने इयर्स का गैप होना चाहिए एक सी सेक्शन में और एक VBAC में? प्रेफरेबली मोर देन अ ईयर, डेफिनेटली मोर देन अ ईयर। विद इन अ ईयर अगर हो जाए प्रेगनेंसी तो वो रिस्क हो जाता है, लेकिन प्रेफरेबली मोर देन अ ईयर। और उसमें क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और थ्रेशोल्ड ऑब्वियसली सेक्शन का फिर लो। जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि यूरोप में, UK में और यहाँ का, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो यहाँ जो मुझे आई फाउंड इट अमेजिंग कि यहाँ डिफरेंस बहुत इनइक्वालिटी है सिजेरियन सेक्शन रेट में। बिल्कुल, रूरल एरियाज में 5 to 6% है, 6 to 7% है, जो बहुत लो है। और जो एफ्लुएंट है यहाँ पॉपुलेशन, उसमें 50% तक है सिजेरियन सेक्शन रेट, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस को ही अब हमारी कोशिश है हम कम करें और आवाम को एजुकेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंबर। मैं हूँ डॉक्टर नाज़िर शफ़ान, आप हमें देख रहे हैं urdu.com पे।